السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے امیر ترین شخص کی کہانی سناؤں گا جو کھرب پتی سے ککھ پتی بن گیا۔ آپ نے میری اس ویڈیو کو آخر تک دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں، اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادے اور شہزادیاں اس کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے آنر کی بات سمجھتے تھے۔ وہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس پر چھٹیاں گزارا کرتے تھے۔ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور اگر چاکلیٹ کی خواہش کی تو انہوں نے اپنا ایک جہاز اپنے عملے سمیت پیرس بھیجا، جہاں سے وہ آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل کے گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص اسطبل تھے۔ اس کی دی ہوئی ڈائیورس طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے ڈائیورس طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں ایک بہت بڑی یارڈ تھی، وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یارڈ تھی جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ اس یارڈ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل اس کے نوکر اور اس کا عملہ تھا۔ وہ یارڈ بھی اس کے بعد ان سے برونائی کے سلطان نے پرچیز کر لی تھی۔ اس سے ہوتے ہوئے آخرکار امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک جا پہنچی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے $29 ملین میں وہ یارڈ خریدی۔ اس کی اس یارڈ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں میں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں بھی وہاں پہ شوٹ کی گئی ہیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب ہلا گلا اور مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار اس نے قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا ویپن کا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز اس کی بیگمات تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد کرنا، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام کرنا، ان سب سے اسے انتہائی سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی رسپانسبلٹی مجھے نہیں سونپی ہے، اور 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب کیا ہوا؟ وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا۔ تنزلی اور انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ہیرے ان کی سمندروں میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ پھر ایک لمبی مدت گمنامی کی پاتال میں وہ انسان چلا گیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا کہ I want to go back to my country، میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ ٹکٹ بھی میری طرف سے صدقہ ہے۔ اور اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقی تھا۔ یہ عرب نژاد ترک تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، جس کے والد شاہی طبیب تھے۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشقی کا چچا تھا۔ 2017 میں اس کا انتقال 82 سال کی عمر میں ہوا۔ ناظرین یاد رکھیے، آپ جتنے بھی پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ کے آگے آپ انتہائی کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو
دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اللہ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.